بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے حصہ معروضی کو دیکھا اردو کے پرچے سال اول کے۔ اب ہم اردو کے پرچے کا جو انشائی طرز ہے وہ دیکھیں گے، یعنی آبجیکٹیو دیکھ لیا، سبجیکٹیو ہم دیکھیں گے، اور اس میں حصہ اول بھی ہے اور حصہ دوم بھی ہے۔ حصہ اول شاعری سے متعلق ہوگا اور حصہ دوم جو ہے نثر سے متعلق ہوگا، اور اس میں قواعد وغیرہ بھی ہوں گے اردو گرامر کے حوالے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ وقت ہمیں اب دیا ہے 2 گھنٹے 40 منٹ اور 20 منٹ معروضی میں صرف ہو چکے ہیں۔ کل نمبر 80 اور 20 نمبر معروضی کے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس سوال آ رہا ہے دوسرا، پہلا تو معروضی ہو گیا نا، تو دوسرا جو الف ہے یہ کیا ہے؟ د ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیے، اور مارکس کیا ہیں؟ 1 1 8۔ 1 نمبر نظم کا نام، 1 نمبر شاعر کا ہوگا، شاعر کے نام کا ہوگا، اور 8 نمبر تشریح کے ہوں گے۔ اس میں بھی آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ 2 اشعار وہ حصہ نظم میں سے دے گا، کسی ایک نظم کے مسلسل 2 شعر دے گا، تو ایک شعر کے نمبر 4 ہوں گے تشریح کے، اور دوسری کے بھی 4 ہوں گے، یوں 8 تشریح کے ہو گئے، 1 1 عنوان کا ہو گیا، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان۔ اب سوال نمبر 2 کا بے پارٹ ہمارے پاس، یہ حصہ غزل میں سے اشعار دیے جائیں گے، 3 اشعار دیے جائیں گے، 3۔ تو شاعر کا نام بھی لکھنا ہے آپ نے، 1 نمبر شاعر کا نام کا ہوگا، باقی 3 جو اشعار ہیں ان میں سے ہر ایک کے 3 3 نمبر ہوں گے، تو یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ تو ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس غزل کے اشعار وہ دینا چاہے گا ممتحن، وہ اس غزل کے لگاتار 3 دے گا، یعنی شروع کے 3 دے سکتا ہے، درمیان سے دے سکتا ہے، تو 3 اشعار ایک ہی غزل سے آئیں گے، لہذا پھر شاعر ایک ہی ہوگا، تو ایک نام آپ نے لکھنا ہے، اس کا آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، یعنی اس سے اوپر کوئی بھی 3 شعر دے دیے جاتے ہیں، تو ان کی تشریح آپ نے ہر شعر کے علیحدہ علیحدہ کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعر کی تشریح کی طوالت کتنی ہوگی، کتنی لینتھ ہوگی، کتنے صفحے لکھنے ہیں، تو ایک سادہ سا ذہن میں فارمولہ کہہ لیں، بٹھا لیں کہ خواہ وہ نظم کے اشعار ہوں یا غزل کے ہوں، تو کم از کم 1 صفحہ ہر شعر کا ہونا چاہیے، اور بہتر جو تشریح مانی جائے گی وہ 2 صفحہ کی مانی جائے گی، یعنی ہر شعر 2 صفحے پہ لکھا جائے، اور ساتھ جو ہے نا کچھ اندر حوالے کے اشعار بھی لکھ دیے جائیں، جو تشریح کے لیے شعر آیا ہے اس سے متعلقہ کوئی سوال ہے، اس سے متعلقہ کوئی شعر ہے تو آپ اس میں لگا دیں، یا اقوال زریں آپ کے پاس کوئی اس سے متعلقہ ہے، یاد کیا ہوا ہے وہ لکھ دیں۔ اور اقوال زریں 3 قسم کے ہیں، ایک آیات بھی اقوال ہیں اور احادیث بھی اقوال ہیں، اور اس کے بعد ہے مفکرین کے اقوال۔ اچھا، تو اقوال آیات ہوں، احادیث ہوں، خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے اور الفاظ ٹھیک ٹھیک لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اور اگر ٹھیک الفاظ ذہن میں نہیں ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے جب اشعار لکھیں تو پورا یقین ہو کہ یہ جو اشعار آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تب اس میں لگائیں، اور اشعار یا اقوال جو آپ تشریح میں لگائیں گے ان کو ذرا آپ نے نمایاں کر دینا ہے، مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں، پوائنٹر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حصہ دوم کی طرف۔ تو حصہ دوم کے اندر جو اردو لازمی کی کتاب کے نثر کا حصہ ہے اس میں سے سوال ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ گرامر یا قواعد کے سوال ہوں گے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے اب سوال نمبر 3 بنے گا، تو سوال نمبر 3 ہے جی، سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کیجیے، نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیے۔ تو سبق کا نام 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، 3 نمبر سیاق و سباق کے، 10 نمبر تشریح کے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے سامنے حساب ہے نمبروں کا۔ تو 2 جو ہے نا آپ کو پیراگراف دیے جائیں گے آپ کی کتاب میں سے، تو کسی ایک پیرے کو آپ نے منتخب کرنا ہے، کسی ایک جز کو آپ نے لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب مثال کے طور پر آپ ان میں سے کوئی ایک منتخب کرتے ہیں، تو یہ آپ پہلا دیکھیں جی، یہ آپ نے اس کی تشریح کرنے کا سوچا ہے، تو آپ لکھیں گے سوال نمبر 3 الف، یہ پیرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ وہاں دیں گے جی پہلی ہیڈنگ سبق کا عنوان، پھر دیں گے مصنف کا نام۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیچے آپ دیں گے سیاق و سباق کی سرخی ہیڈنگ۔ سیاق و سباق آپ نے جس سبق میں سے یہ پیرا آیا ہے اس سبق کو آپ نے 8 سے 12 سطروں میں، لائنوں میں بیان کرنا ہے کہ اس سبق میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اب پہلا آپ نے منتخب کیا ہے، تو یہ سبق ہے جی اپنی مدد آپ، مصنف ہیں سر سید احمد خان، اور سیاق و سباق آپ لکھیں گے
اس اپنی مدد آپ نے جو مصنف نے کہنے کی کوشش کی ہے. تو آپ نے اس کو جب اسباق تیار کریں گے، خلاصے تیار کریں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر سبق میں کیا ہے. تو وہ 8 سے 12 لائنوں میں سیاق السباق آپ کا آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تشریح کی. تو تشریح جو ہے آپ کی اس کی طوالت، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ 1.5 صفحے سے 2 صفحے تک، کیونکہ یہ 10 نمبر کی ہے تشریح. اچھا، اس کا آغاز آپ نے کرنا ہے کہ اس پیراگراف میں یا تشریح طلب پیراگراف میں مصنف نے ہمیں بتایا ہے اپنی مدد آپ کے حوالے سے، تو اس پیرے کو آپ بیان کریں. پھر اس کو مزید بڑھانے کے لیے سبق کے باقی حصوں سے، اگر پیرا درمیان سے آیا ہے تو اس کے پچھلے حصے سے، اور بعد میں آیا تو اس کے بعد والے حصوں میں سے مواد لے کر آپ نے اس پیرے کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے 1.5 سے 2 صفحے کے درمیان. اچھا، اب جب یہ سوال مکمل ہو جائے تو اس طریقے سے جواب ہو کہ پڑھنے والا جو ہے سب چیز اس کے بارے میں جان جائے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ کو کوئی کلپ دکھایا جاتا ہے کسی مووی کا، 3 گھنٹے کی مووی ہے اور آپ نے دیکھی ہے، تو اس میں سے کوئی ایک کلپ جو ہے 1 منٹ کا دکھایا جاتا ہے. اب ایک دوسرا بندہ ہے جس نے اس مووی کو نہیں دیکھا، صرف وہ کلپ دیکھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اسے اس کلپ کے سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہوگا، وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ کلپ میں جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ہے. تو اب وہ آپ سے کہتا ہے کہ بتائیں یہ کیا ساری کہانی کیا ہے. تو پھر آپ اس سے سمجھائیں گے، اس مووی کا نام بھی بتائیں گے، دیگر جو معلومات ہیں وہ بتائیں گے. پھر آپ اس کلپ کو سامنے رکھ کے اس میں جو بھی کردار آ رہے ہیں، جو بھی اس میں واقعات آ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ فلم کے شروع سے اور آخر سے چیزیں ملا کر آپ اس بندے کو اس کلپ کو سامنے رکھتے ہوئے ساری مووی سمجھائیں گے. بالکل سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح بھی ایسے ہی ہوتی ہے اور ایسے ہی اسے لکھنا ہوتا ہے. اچھا جی، آگے دیکھیں سوال نمبر 4. تو سوال نمبر 4، ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، مصنف کا نام بھی لکھیں. یعنی 2 آپ کو خلاصے دیے جائیں گے، کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، اور یہ ہوگا جی 10 نمبر کا. 1 نمبر مصنف کا نام اور 9 نمبر خلاصے کے. تو خلاصے آپ نے تیار کر لینے ہیں. اب خلاصہ کتنا ہونا چاہیے؟ خلاصہ 2 صفحے سے 3 صفحے تک، یعنی 2 صفحے کا، 2.5 صفحے کا، 3 صفحے کا، اس سے زیادہ نہیں لکھنا. خلاصے کا مطلب بھی چھوٹا کر کے لکھیں. اچھا، تو کچھ بچے کہیں سے انہوں نے پڑھا ہے یا سیکھا ہے، وہ خلاصے کا آغاز کرتے ہیں تو مصنف کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتاتے ہیں، کچھ تبصرہ کر دیتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف مصنف کا نام لکھیں، اوپر آپ سرخی دے دیں. جیسے ہی اپنی مدد آپ آیا ہے تو اپنی مدد آپ نیچے خلاصہ کی ہیڈنگ دے کے خلاصہ شروع کر دیں. کچھ بھی آپ نے مصنف کے بارے میں نہیں بتانا، نہ سبق کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا ہے. اس سبق میں جو کچھ ہے اس کو آپ چھوٹا کر کے لکھیں گے. اب آپ کے پاس ہے جی 5واں سوال. 5واں سوال ہوگا جو حصہ نظم میں، نظمیں ہیں ان میں سے کسی ایک نظم کو وہ ممتحن آپ کو دے گا، تو اس میں شاعر کا نام بھی اس نے لکھا ہوگا. جیسے اختر شیرانی کی نظم برسات کا خلاصہ تحریر کیجیے، تو اس کے نمبر ہوں گے 5. تو آپ نے جب خلاصہ لکھنا ہے کسی نظم کا تو اوپر سوال نمبر 5 برسات خلاصہ لکھ کے 5 سے 8 لائنوں میں نظم کا خلاصہ تحریر کر لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اس نظم پہ تبصرہ نہیں کرنا. جو کچھ اس نظم کے اشعار میں ہے ان میں سے آپ نثریہ جملے بنا کر مختصر کر کے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ چھٹا سوال 2 نوجوانوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے یا کالج کی سالانہ کھیلوں کے آخری دن کی رودات تحریر کیجیے. تو 2 جو ہے نا وہ سوال دیے جائیں گے، درمیان میں یا لگا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو زیادہ تر بچے مکالمہ تحریر کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اور روداد کی طرف کم ہی بچے آتے ہیں، اور اساتذہ بھی روداد کو زیادہ لکھنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، کیونکہ کچھ روداد ایسی ہوتی ہیں جن میں تیاری زیادہ ہونی چاہیے. جیسے مشاعرے کی روداد ہے، لیکن اگر کھیلوں کی روداد آ جائے یا کسی جلسے کی آ جائے تو وہ لکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. بہرحال جو مکالمے ہیں وہ اچھی طرح تیار کر لیں، اور روداد بھی 2-1 پڑھ لیں، تاکہ اگر مکالمہ کوئی ایسا آ جائے کہ آپ اس میں زیادہ مواد نہیں دے سکتے تو آپ روداد کر لیں. اب سوال یہ ہوگا کہ بھی مکالمہ کتنا ہونا چاہیے. یہ بھی آپ 2-2.5 صفحے، زیادہ سے زیادہ 3 صفحے تک لکھیں گے. 10 نمبر اس کے ہیں. اس کے بعد ہے جی 7واں سوال. 7واں سوال، پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک کی ناقص تقسیم کے بارے میں درخواست تحریر کیجیے. تو 7واں سوال یہ درخواست بھی آتی ہے، اور دوسرا ہے جی رسید بھی آتی ہے. تو کوئی ایک آتی ہے، کبھی درخواست آئی ہوتی ہے اور کبھی رسید. تو درخواست کا طریقہ آپ اس کا پیٹرن اچھی طرح سیکھیں گے، آپ کو بتا بھی دیا ہے، تو اس کے مطابق آپ لکھیں اس کو. 10 نمبر کا یہ ہے. اور رسید کا طریقہ کار بھی آپ کو فارمیٹ بھی سیکھ لینا ہے، تاکہ آپ اس سوال کو اچھے طریقے سے کر لیں. اگر درخواست نہیں آتی تو رسید. اب 8واں سوال بھی آپ کو دیا جاتا ہے فرسٹ ایئر والوں کو، وہ ہے جی تلخیص. پیرا آپ کو دیا جائے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ درج ذیل پیرے کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی لکھیے. تو یہ پورا پیرا جو آپ کے سامنے ہوگا
اس کو آپ نے 3 گنا کم کر کے لکھنا ہے. تلخیص جو پیرا ہے اس سے 3 گنا کم مواد آپ اس میں دیں گے اور پورے پیرے کو سمجھا دیں گے اس کے اندر ہے کیا. یعنی تلخیص یہ ہے کہ جو مختصر آپ عبارت لکھیں گے اس کو پڑھ کے پورے پیرے کی سمجھ آ جائے, پورا پیرا نہ پڑھنا پڑے, وہی چھوٹا پیرا پڑھ کے سب پیرے کی سمجھ آ جائے اور وہ اصل پیرے کا 3 گنا کم ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر الفاظ 100 بنتے ہیں اصل پیرے کے تو تلخیص میں تقریباً 33 کے قریب ہونے چاہئیں. تو یہ تھا جی فرسٹ ایئر کے طلباء کا اردو کا پرچہ انشائیہ طرز. تو جو کچھ اس میں آتا ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.